ہماری آج کی جو کہانی ہے وہ ہے دو پرستان کے اوپر۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آسمان میں جو پرستان تھا اس کا نام تھا سفید نگری، اور ایک پرستان زمین کے نیچے تھا، اس کا نام تھا سمندری دنیا۔ یہ دونوں پرستان کی پریاں سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں بس ایک ہی پرستان ہے اور وہ ہمارا ہے۔ سفید نگری پرستان کی پریوں کو زمین میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ آسمان میں ہی رہتی تھی۔ اسی طرح سمندری دنیا جو پرستان تھا اس کی پریوں کو بھی زمین میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے یہ دونوں پرستان کی پریاں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملی تھی۔ پری روزی سفید نگری کی پری تھی اور پری روبی سمندری دنیا کی پری تھی۔ آئے جانتے ہیں کہ یہ دونوں کیسے ملے۔ ایک دن سفید نگری پرستان کی ملکہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو پرستان کی فیری مدر کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملکہ نے زہریلے پھل کا رس پی لیا ہے اور اس کا توڑ ہمارے پرستان کی جڑی بوٹیوں میں نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی پری کو زمین میں جانا ہوگا اور وہاں سے لال درخت کے پتے لانے ہوں گے، وہ درخت صرف جنگل میں ملے گا۔ پری روزی نے کہا کہ میں زمین سے وہ درخت کے پتے لے کر آؤں گی۔ فیری مدر نے کہا کہ یہ کتاب تم اپنے ساتھ رکھ لو، یہ کسی بھی مصیبت میں تمہاری مدد کرے گی۔ پری روزی زمین میں آئی اور جنگلوں میں اس لال درخت کو یہاں وہاں تلاش کرتی رہی، مگر وہ درخت اس کو نہ ملا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے وہ کتاب اپنے پاس رکھی تو اس نے دیکھا کہ وہ کتاب سے روشنی نکل رہی ہے۔ اس کو لگا کہ شاید میرے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، مگر وہ کتاب کچھ دیر چمکنے کے بعد اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ اتنے میں اس کی نظر سامنے ایک درخت پر پڑی، وہ لال رنگ کا تھا۔ پری روزی اس درخت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اس درخت کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ اس درخت پر ایک دروازہ بھی ہے۔ بہرحال اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی اور نہ جاننے کی کوشش کی کہ اس دروازے کے اس پار کیا ہوگا۔ اس نے درخت سے پتے توڑے تو وہ درخت ہلنے لگ گیا۔ پری روزی نے ڈر کے مارے سارے پتے زمین میں گرا دیے۔ اتنے میں سمندری دنیا کی پریوں کو محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے پرستان کے قریب کوئی موجود ہے، مگر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس جنگل کی گہرائی میں آج تک کوئی نہیں آیا تھا۔ سمندری دنیا پرستان جو تھا اس کی فیری مدر نے پری روبی کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے جس نے ہمارے پرستان آنے کے راستے پر دستک دی ہے۔ پری روبی جانے لگی تو فیری مدر نے اس کو ایک گلابی رنگ کا پتھر دیا اور کہا یہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور پھر پری روبی پہلی بار زمین میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک پری کھڑی ہوئی ہے۔ وہ پری روزی کے پاس گئی اور بولی کہ تم ہمارے پرستان کی تو نہیں ہو، تو پھر تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ پری روزی بولی میں بھی تو یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم ہمارے پرستان کی نہیں ہو، اور پریاں تو صرف پرستان میں رہتی ہیں، تو تم کون ہو؟ اتنے میں پری روزی کی کتاب اور پری روبی کا گلابی پتھر چمکنے لگ گیا۔ پری روبی نے کہا تم پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ روزی پری بولی کہ ایسے ایسے ہماری ملکہ نے زہریلا شربت پیا ہے، اس کے توڑ کے لیے مجھے یہاں سے لال درخت کے پتے چاہیے۔ پری روبی بولی تم ہمارے پرستان آؤ، ہماری فیری مدر ہو سکتا ہے کہ تمہاری مدد کر دے۔ وہ سمندری دنیا کی فیری مدر کے پاس گئی اور اس کو ساری بات بتائی۔ فیری مدر نے اس کو ایک بوتل دی اور کہا کہ اس پانی کو اپنی ملکہ کو پلاؤ تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پری روزی نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ وہاں سے جانے لگی تو فیری مدر نے کہا کہ یہ کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ روزی پری نے بتایا کہ یہ ہماری فیری مدر نے مجھے دی تھی تاکہ یہ میری حفاظت کر سکے۔ اتنے میں پری روبی بولی کہ آپ نے جو مجھے پتھر دیا تھا، جب میں اس کتاب کے سامنے گئی تو یہ دونوں چمکنے لگ گئے تھے۔ سمندری پرستان کی فیری مدر نے جب یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئی اور بولی
کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں صرف پرستان ہوتا تھا، زمین نہیں ہوتی تھی، اور کوہ کاف کی وجہ سے پرستان چھوٹا ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم زمین میں نہیں آتے تھے، اور ہماری کتاب غائب ہو گئی تھی۔ پہلے پرستان میں ایک پتھر اور کتاب ہوا کرتی تھی۔ اب سمجھ لگی کہ وہ کتاب تم لوگوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب پرستان کے دو حصے ہوئے تھے، ایک حصہ آسمان میں تھا اور ایک زمین کے نیچے۔ جب ہم دونوں پریاں ہی زمین میں نہیں آتی تو ہمیں کیا پتا کہ پرستان دو ہیں کہ ایک ہے۔ پری روزی نے ساری بات سنی اور اپنے پرستان چلی گئی۔ پری روزی نے فیری مدر کو پانی دیا تو ملکہ کو جب وہ پانی پلایا گیا تو ملکہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ پھر فیری مدر کے پاس پری روزی گئی اور خوشی خوشی بولی کہ ہمارے پرستان کے دو حصے ہوئے تھے، ایک حصہ زمین کے نیچے بھی ہے۔ جب فیری مدر نے پری روزی کی بات سنی تو اس نے روزی کو کہا کہ مجھے تم اس پرستان لے چلو۔ فیری مدر اور پری روزی دونوں سمندری پرستان میں آ گئے۔ جب دونوں فیری مدر پرستان کی آمنے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک تیز روشنی نکلی اور اتنے میں زمین بھی پرستان میں آ گئی۔ جو دو بٹے ہوئے پرستان کے حصے تھے وہ پھر سے ایک جیسے ہو گئے۔ اس طرح دونوں پرستان کی پریاں آپس میں واپس سے گھل ملنے لگ گئی اور پرستان پہلے کے جیسا ایک بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔